الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا، مسلمان بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ کیا، حضور سید عالم جاند و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتی بنایا۔ پھر یہ بھی کرم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت بنایا۔ پھر اہل سنت میں بھی آج کل تقسیم ہو چکی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بھی اہل سنت ہیں، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ سچے اہل سنت ہم ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد منانے والا، یا رسول اللہ کہنے والا بنایا۔ سامعین، آج جس حوالے سے آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مولوی الیاس گھمن صاحب کی کتاب فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، یہ جس کی تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ 2011 کے اندر مولانا الیاس گھمن صاحب آفسر گودا، انہوں نے اس کتاب کو شائع کیا لکھ کر 2011 میں، یہ بات یاد رہی، 2011 میں انہوں نے یہ کتاب شائع کی ہے، 1432 سن ہجری میں۔ تو اس کے اندر قابل غور چند باتیں ہیں، وہ آپ حضرات تک پہنچاتا ہوں اس کتاب کا آپریشن کرنے سے پہلے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مولانا الیاس گھمن صاحب نے اس کتاب کا نام رکھا ہے فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ۔ سب سے پہلے سن لیں، ہمارا مسلک اہل سنت ہے، ہم اہل سنت ہیں، بریلوی ہم کہلوانا پسند نہیں کرتے۔ بریلوی ہاں اگر ہمیں کہا جاتا ہے تو اس لیے کہ ہماری نسبت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے بھی ہے، اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پر پہرہ دینے کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باطل آج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر بہت انگلی اٹھاتا ہے۔ جرم یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ڈنکے کی چوٹ پر باطل کا رد کیا، کوئی دو رائے نہیں۔ ہر میدان میں، ہر پہلو پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے باطل کا قلع کما کیا ہے۔ کسی نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی اور کے لیے نبوت کا مل جانا ممکن جانا، کہا کہ یہ بھی کہا کہ ختم نبوت نبی کریم علیہ السلام کی جو ہے خاتمیت، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی آ جائے۔ کسی نے کہا کہ جیسا علم نبی کریم علیہ السلام کا ہے ویسا تو چوپایوں کے پاس بھی ہے۔ کسی نے کہا کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کسی نے کہا کہ شیطان لعین کا علم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے علم سے زیادہ ہے، شیطان کے لیے یہ وسعت نص سے ثابت ہے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی وسعت کے لیے کون سی نص ہے؟ تو اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عوام کو گمراہی سے بچاتے ہوئے ان کے بارے میں شرعی رہنمائی کر دی کہ ان کا حکم شرعی کیا ہے۔ تو اسی حکم شرعی کو بیان کرنے کی وجہ سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر تنقیدات کی جاتی ہیں، اور جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی تحقیقات کو تسلیم کیا اور اعلیٰ حضرت کے اس فتویٰ شرعی کی تصدیق کی اور اس کو صحیح درست مانا، تو ان کو آج بریلوی کہہ کر یاد کیا جا رہا ہے، جبکہ ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں۔
پھر اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا کہ تحقیقی جائزہ، تحقیقی جائزہ۔ میں تو کہتا ہوں اس کتاب کی اپنی تحقیق ہونی چاہیے تاکہ یہ جانچ ہو سکے کہ آیا اس کا تحقیقی جائزہ نام رکھنا یہ درست ہے یا غلط ہے، اس لیے کہ اس کتاب کو تحقیقی جائزہ کا نام دیا جا رہا ہے، جس کتاب کے اندر جگہ جگہ پر جھوٹ بکھرے پڑے ہیں۔ کتاب کے اندر بہت سارے جھوٹ ہیں، پوری کتاب کا آپریشن تو بعد میں کریں گے، تو فی الحال میں آپ کے سامنے مولانا الیاس گھمن صاحب نے اس کتاب کے اندر جو جھوٹ بولے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ جو کتاب لکھی ہے نا، اپنی طرف سے کوئی نہیں لکھی، یہ کوئی نہ سمجھے کہ بڑا تیر مارے، نہ، وہی پرانی لکیر کو یہ بھی پیٹ رہے ہیں۔ مطالعہ بریلویت خالد صاحب کی جو کتاب ہے، تو انہوں نے اس کتاب سے چوری فرما کر، یہ مسروقہ کتاب ہے ان کی، وہاں سے چوری کر کے انہوں نے اس میں مواد ڈالا، سرخیاں کی سرخیاں نقل کر دیں، پیج کے پیج پورے کے پورے ادھر ڈال دیے، اور یہ تک نہ بتایا کہ میں کہاں سے مواد لے رہا ہوں اور کہاں سے میں یہ چوری کر رہا ہوں یا اکتساب کر رہا ہوں یا اقتباس نقل کر رہا ہوں، نہ، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اپنا شائع کیا، اپنا شو کیا انہوں نے کہ یہ سب میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں۔ تو گھمن صاحب نے اس میں بہت سارے جھوٹ بولے ہیں۔ نمبر 1، مولوی الیاس گھمن صاحب نے ڈاکٹر خالد محمود کی کتاب مطالعہ بریلویت جلد 2 صفحہ نمبر 81 سے چوری کرتے ہوئے ایک بات اعلیٰ حضرت پر فٹ کی ہے۔ جو اس نے جھوٹ بولا تھا وہی اس نے بھی جھوٹ بولا ہے۔ وہ کیا؟ الیاس گھمن صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ فتاوی رضویہ مکمل حاصل کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ 12 ضخیم جلدیں کہیں موجود نہیں، اب تک صرف اس کی 5 جلدیں شائع ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیے الیاس گھمن صاحب لکھ رہے ہیں، 2011 میں لکھ رہے ہیں کہ اب تک فتاوی رضویہ شریف کی 11 جلدیں شائع ہوئی ہیں، 11، جبکہ یہ جھوٹ ہے، اور اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ گھمن صاحب آپ نے تحقیق کے نام پر قوم کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ پیش کر دیا بنا کر کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فتاوی رضویہ شریف چھپا ہی نہیں ہے، چھپا ہے تو صرف 5 جلدوں میں۔ جاؤ رضا فاؤنڈیشن والوں کا اٹھا کر دیکھو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فتاوی رضویہ شریف 30 جلدوں میں الحمدللہ چھپ چکا ہے۔ اصل میں آپ کا قصور نہیں، آپ تو چوری کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یہاں لکھنا چاہیے تھا کہ اب اس کی 33 جلدیں ہیں۔ اس وقت 5 چھپی تھی، لیکن آپ نے پہلی ایڈیشن میں نہیں لکھا، لیکن بعد میں جب آپ کی چوری پکڑی گئی کہ آپ نے چوری بھی وہاں سے کی، اور 2011 میں آپ نے لکھ دیا کہ 5 جلدیں شائع ہوئیں، تو آپ نے کہا جی میں نے تو بزرگوں کے اقتباس، بزرگوں کی کتابوں سے اقتباس نقل کر دیے ہیں ان پر بھروسہ کر کے۔ نہیں جناب، یہ بات نہیں چلے گی، آپ سیدھا سیدھا فرمائیں کہ آپ نے چوری کی تھی، اسی چوری کی بنا پر آپ کو تو اتنی بھی عقل نہیں کہ نقل کیسے کی جاتی ہے، نقل کے لیے بھی تو کچھ عقل چاہیے نا۔ تو خیر، مولوی الیاس گھمن صاحب نے اس الزام سے بچنے کے لیے کہ انہوں نے چوری فرمائی ہے، کتاب کے نئے ایڈیشن میں ماخذ اور مراجع نقل کر دیے اور اپنی طرف سے وہ کتابوں کے نام شام لکھ دیے، تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں نے وہاں سے اقتباس لیا ہے۔ جناب اقتباس نہیں، آپ نے چوری فرمائی تھی، بعد میں آپ نے یہ ایسا کیا ہے۔ تو یہ آپ کا پہلا جھوٹ ہے جو آپ نے مطالعہ بریلویت سے چوری بھی کیا، لیکن بغیر عقل کے آپ نے نقل کی، حالانکہ نقل کے لیے عقل چاہیے ہوتی ہے۔ تو آپ نے جھوٹ بولا کہ فتاوی رضویہ شریف کی 5 جلدیں شائع ہوئی ہیں۔ نہیں جناب، اس کی 30 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، اور آپ کی اطلاع کے لیے اس سے قبل کئی برس پہلے سے کراچی سے فتاوی رضویہ شریف کی قدیم
12 جلدیں شائع ہوئی۔ دوسرا جھوٹ گھمن صاحب آپ کا، آپ نے 2011 میں یہ کتاب لکھی اور پھر اس میں آپ نے یہ لکھا کہ مولانا کو وفات پائے بھی 60 سال سے زیادہ ہونے کو ہیں۔ یہ آپ نے لکھا ہے فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ صفحہ 99 اور صفحہ 100 پر یہ آپ نے لکھا ہے کہ مولانا کو وفات پائے بھی 60 سال سے زیادہ ہونے کو ہیں۔ تو یہ آپ کی تحقیق ہے کہ 2011 میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو وفات پائے 60 سال سے زیادہ ہونے کو ہیں، جبکہ آپ نے خود اپنی اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، اس کے صفحہ نمبر 386 پر کہ مولانا احمد رضا کی وفات 1340 میں ہوئی۔ گھمن صاحب ہوش کے ناخن لیجئے، اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے خود لکھا کتاب کے صفحہ نمبر 386 پر کہ مولانا احمد رضا خان کی وفات 1340 میں ہوئی۔ تو جناب 1340 سے 1400 تک کتنے سال بن گئے؟ 60 سال۔ اور پھر آپ جو کتاب لکھ رہے ہیں 2011 سن ہجری جو ہے وہ بنتا ہے 1432، 60 کے اندر 32 یہ ڈالیں 92۔ اور جب آپ یہ کتاب لکھ رہے تھے حضور والا تو اس وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو وصال فرمائے 92 برس بیت چکے تھے، لیکن یہ آپ کی عقل پر اور آپ کی نقل پر میں قربان جاؤں کہ آپ کو اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ میں کہیں سے چوری کر رہا ہوں، لیکن اس کے اندر وہ ذرا میں تھوڑی تحقیق تو کر لوں کہ جس وقت میں اس مسروقہ مال کو اپنی کتاب کے اندر ڈال رہا ہوں، اب اعلیٰ حضرت کو وفات پائے ہوئے 92 سال بیت چکے ہیں، اب اگر میں لکھوں گا 60 سال ہوئے ہیں تو لوگ مجھے جوتے نہ ماریں گے؟ 70 سال ہوئے ہیں جوتے نہ ماریں گے؟ آپ نے یہ بھی لکھا اس کے صفحہ نمبر 179 پر کہ مولانا موصوف کی وفات کو اب تقریباً 60-70 سال ہو رہے ہیں۔ قربان جاؤں، یہ تو مرزا قادیانی والا کام ہوا۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے میرا چوتھا بیٹا چوتھے مہینے یعنی ماہ صفر میں پیدا ہوا۔ چوتھا مہینہ مرزا قادیانی کے نزدیک ماہ صفر ہے، اور آپ کی علم دانی کا بھی حال یہ ہے، اور افسوس یہ کہ آپ اس چیز کو تحقیق کا نام دے رہے ہیں۔ آپ نے خود مانا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی وفات 1340 ہجری میں ہوئی، اور 1432 ہجری میں آپ لکھ رہے ہیں کہ آپ کی وفات کو 60 سال سے کچھ زیادہ ہوئے ہیں۔ تو جناب یہ آپ کی تحقیق کا حال ہے، جس میں سے یہ ابھی میں نے 2 جھوٹ پکڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ملاقات میں آپ کے نئے جھوٹ لے کر آپ کے سامنے پیش ہوں گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔